الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس کی 282 نمبر آیت تک ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم 283 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ قرض کا معاملہ چل رہا تھا جو سود کی بحث سے پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ سود کا معاملہ قرض کے ساتھ ہے، اس وجہ سے پھر لازمی طور پر قرض کے بارے میں بھی بات کرنی پڑی۔ تو اس کے بعد اب قرض کی ایک ایسی شکل جس میں لکھنے کا موقع نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ جب بھی قرض لوگے تو اس کو یعنی ایک وقت تک کے لیے تو اس کو لکھ لو گے، اور تاکہ یہ شہادت کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور تمہارے لیے نقصان کا باعث بھی نہ ہو۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، کہ اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر قبضے میں کوئی رہن کے طور پر چیز دے دی جائے گی، گروی کے طور پر کوئی چیز دے دی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی سفر پہ ہے، کسی ایسے شہر میں ہے جہاں واقف لوگ موجود نہیں ہیں اور لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، تو قرض اب لینا ہے تو کیسے لیا جائے گا؟ تو ضمانت کے طور پر کوئی چیز اس کو دے دی جائے گی۔ تو ریحان مقبوضہ کا مطلب ہے کہ ضمانت کے طور پر کوئی چیز دے دی جائے گی۔ مثلاً آپ نے قرض لیا اور اپنی گھڑی رکھ دی یا کوئی اور چیز قیمتی رکھ دی، تلوار رکھ دی، کچھ رکھ دیا، یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، تو یہ ریحان مقبوضہ ہے، یعنی ضمانت کے طور پر کوئی چیز اس کے قبضے میں دے دی جائے گی۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر پھر ایسی صورت ہو جائے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا ہو جائے، مثلا جس نے قرض دینا تھا اس کو تسلی ہو کہ یہ آدمی جس کو میں نے قرض دیا ہے یہ میرے قرض واپس کر دے گا، تو فرمایا کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کو وہ گروی میں چیز رکھی گئی ہے وہ پھر اپنی امانت اس کو واپس کر دے جس کو دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ ایک عارضی اہتمام ہے جو ہمارے ملک میں گروی کا کاروبار چلتا ہے، وہ کسی اعتبار سے قرآن سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ لکھنے کی صورت نہیں ہے، تو اس لیے آدمی کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ کوئی چیز رکھ کے قبضے میں دے کر ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھ کر اس کے اوپر قرض لے سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر یہ صورت پیدا ہو جائے، یعنی اسی شہر میں جہاں پہ اس کا کوئی لکھنے والا نہیں ہے یا واقف نہیں ہے، تو وہیں پر اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ اس کو اطمینان ہو جائے قرض دینے والے کو کہ میرا قرض جو ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا، مل جائے گا واپس، تو وہ جو گروی میں چیز رکھی ہوئی ہے وہ واپس کر دے گا۔ تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اپنے شہر میں جہاں لکھنے کا انتظام موجود ہو کوئی قرض گروی کے اوپر نہیں لیا جا سکتا، نہ دیا جا سکتا۔ قرآن سے یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ صرف ضمانت کے طور پر تحریر کا متبادل ہے، یعنی وہ جو تحریر لکھنی تھی قرض دیتے ہوئے اس کا متبادل ہے، نہ کہ یہ کوئی بزنس یا کاروبار کی کوئی چیز ہے۔ یہ واضح ہوتا ہے پورے سیاق و سباق سے کہ لکھنے والا کاتب موجود نہیں ہے تو ریحان مقبوضہ ہوگی، اس کے علاوہ کسی صورت میں گروی کا مال نہیں رکھا جا سکتا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو یہ واپس کرنے والا اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اس معاملے میں بھی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، نہ قرض کے معاملے میں نہ کسی اس طرح کی چیز میں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو جو اس گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے جو اسلامی تصور تقوی کو بالکل واضح کر دیتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی چیز کا فقدان ہو گیا، یعنی بندہ مومن کے لیے گناہ وہ گناہ ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ ظاہری طور پر اگر فتویٰ ٹھیک ہے لیکن دل اندر سے گناہ کر رہا ہے تو یہ آدمی مجرم ہے، خدا کی نگاہ میں گناہ گار ہے۔
مثال کے طور پر مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میں پیسے جو لے رہا ہوں آپ سے وہ ناجائز ہیں، لیکن میں نے مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیا، تو میرے ضمیر کی گواہی یہ ہے کہ وہ ناجائز پیسے لے رہا ہوں، لیکن لے میں فتوے کی روشنی میں رہا ہوں۔ میں نے فتویٰ لے لیا ہوا ہے کہ گروی لینا ٹھیک ہے، مثلا گروی کا کیس جو چل رہا ہے، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو شہادت چھپائے گا ہو سکتا ہے اس نے لکھے ہوئے کے مطابق دی ہو، دو لوگوں نے مل کر سازش کر لی ہو کہ جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق گواہی دے دیں گے، بس دے دی اس نے، تو دنیا کے اعتبار سے تو سچا گواہ ہے کیونکہ لکھے ہوئے کے مطابق اس کی گواہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ گناہ گار ہو گیا ہے۔ تو یہ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے، اس کو پیچھے روزے کے قانون میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے کہا تھا کہ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے ضمیر سے خیانت کر رہے ہو۔ سورہ القیامہ میں جا کر یہی کہا ہے کہ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، وہ اپنے سامنے اشارت کرتا ہے، یعنی جان رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط بات، جان رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے ڈنڈی مار رہا ہوں یا بے ایمانی کر رہا ہوں یا میں حقیقت کچھ ہے بتا کچھ رہا ہوں، تو یہ آدمی گناہ گار ہے۔ یہ جو صورتحال ہے کہ اس کو قرآن کے دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جانتے بوجھتے علی علم ایسا کرے، اور آگے جب ہم سورہ انعام میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں تو وہاں سے اٹھ کے آ جایا کرو، اور بعض اوقات کہا کہ اگر تم بیٹھے رہے اور جب یاد آ جائے تو پھر فوراً اٹھ جایا کرو، جب یاد آ جائے کہ اوہ اللہ نے مجھے روکا تھا کہ اس طرح کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، تو وہاں پر بھی ذکرہ کا لفظ بولا گیا ہے، تو یاد آ جائے، ضمیر گواہی دے رہا ہو، دل آگاہ ہو، میرے اندر سے پورا وجود گواہی دے رہا ہو کہ یہ بات غلط ہے، لیکن فتوے کے مطابق ٹھیک ہو، تو آپ گناہ گار ہیں۔ یہ واضح رہنا چاہیے، یہی اصل دین کی حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بندے کا جو خدا کے بارے میں ظن ہوگا اسی کے مطابق اس کو پوچھا جائے گا، اس کی رائے اپنی کیا ہوگی۔ اگر اس کی اپنی رائے یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے اور فتویٰ لے کر اس نے اس کو درست کروا لیا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور اپنی چرب زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ لے جاؤ، اپنی چرب زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ لے جاؤ، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے حق پا لیا، بلکہ تم اپنے پیٹ میں آگ بھرو گے جو کچھ لے کر جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے آنے والا فیصلہ جو چرب زبانی سے آپ نے قائل کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بھی آپ کے حق میں نہیں جائے گا۔ تو فتویٰ کسی کا بھی ہو، اگر آپ کی ضمیر کے خلاف ہے تو آپ گناہ گار ہیں۔ تو عاصم قلبہ بہت اہم اصول ہے دین کا، اس کو ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ میں نے دل سے جن چیزوں کو جانتا ہوں غلط ہیں، میری رائے جن کے بارے میں ہے کہ وہ غلط ہیں، میرے تصورات کے مطابق وہ غلط ہے، اس کو نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ رائے جو میرے دل میں تھی، جو میرے دل کا جو خیال تھا، وہ میں واقعتاً دلی طور پر قائل ہو گیا ہوں کہ وہ غلط تھا، اب یہی جو فتویٰ آیا ہے اس کے مطابق بالکل درست ہے یہ بات، تو اب ایک اور کیس ہے، اب یہ گناہ گار نہیں ہوا، لیکن جس میں آپ کا اطمینان دوسری طرف ہو اور فتویٰ دوسری طرف ہو تو یہ گناہ کی بات ہے۔ عالم دین کا کوئی فتویٰ آپ کے ضمیر کی گواہی کے برابر نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو اس لیے جو ضمیر کی یہ آواز ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ضمیر کی آواز غلط رائے پر ہو تب بھی، آپ اگر ضمیر کی آواز کے خلاف چل رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کا قلبی اطمینان ہو جائے کہ اب جو میری تازہ رائے ہے وہ درست ہے، پہلی جو رائے تھی وہ غلط ہو گئی ہے۔ تو اس لیے گواہی چھپانی ہو، کسی کے پیسے مارے ہوں، کسی کا ساتھ دینا ہو، تو اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا دل گناہ گار ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس نے گواہی چھپائی تو اس کا دل گناہ گار ہوگا، یہ بہت اہم اصول ہے، پورے دین کا، پورے ایمان کا مدار اسی پر ہے۔ اگر ہم ہمارے دل گناہ کرنا چھوڑ دیں تو تقویٰ بحال ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات کو، اس تصور کو سمجھا جائے کہ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ۔
کہ جو گواہی چھپائے گا تو ہو سکتا ہے اس نے غلط لکھے ہوئے کے مطابق گواہی دی ہو، لیکن جو کہ وہ گواہی کو چھپا رہا ہے تو اس لیے اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ واللہ، پیچھے جو بات تھی اس میں بھی یاد رکھیے کہ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ کے الفاظ آئے تھے کہ جو کاتب کو، لکھنے والے کو، گواہوں کو نقصان پہنچائے گا، یا جو پیسہ مار لے گا جس نے قرض دیا تھا اس کا، یا قرض دینے والے کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دے گا، دیے 10 روپے تھے واپس 15 روپے لے رہا ہے بے ایمانی کے ذریعے سے، تو یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ فسوقٌ بکم ہے، یعنی تمہارے اوپر فسق چسپاں ہو جائے گا۔ ایسا ہی یہاں پر اس کو دوسرے اسلوب میں بیان کیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا۔ تو ضمیر کی گواہی، ضمیر کو گناہ گار نہیں ہونا چاہیے، دل کو گناہ گار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر کی رائے کے خلاف ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ جس رائے پر ہمارا قلبی ذہنی اطمینان ہو اسی رائے کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہاں، بعض اوقات ہم بھی جب رائے تبدیل کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ 3 دور گزرتے ہیں عام طور سے۔ ایک، اپنی رائے کے غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر تردد رہتا ہے کچھ عرصے تک، اچھا یہ بات یوں ہو سکتی ہے، یوں ہو سکتی ہے، اور پھر ہمارا اطمینان نئی رائے پر ہو جاتا ہے۔ لیکن تردد میں بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلے دور میں جب آدمی کو اپنی رائے ٹھیک لگ رہی ہو، غلطی نہ لگ رہی ہو، اس موقع پر ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آدمی اپنے ضمیر، اپنی رائے کے خلاف عمل کرے۔ واللہ بما تعملون علیم، فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ علیم کا لفظ بڑا برمحل استعمال ہوا ہے، کیونکہ علیم دلوں کے حالات کو بھی جاننے کے لیے درست ہے، ظاہری حالات کو جاننے کے لیے بھی درست ہے، گناہوں کے جو عملی طور پر ہوں ان کے لیے بھی، جو خیالی طور پر ہوں ان کے لیے بھی۔ علیم کا لفظ سارے جہتوں کو کور کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو دل کے اندر، خیالات کے اندر، اپنے عمل میں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو نیتیں، جو ارادے، جو خیالات دل میں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو تم اقدامات کرتے ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بحث تھی قرض کی، اور پھر یعنی جو ربا سے، سود سے بات شروع ہوئی تھی، پھر قرض کے مضمون پہ چلی گئی تھی، اور اب قرض ہی کے حوالے سے گروی رکھنے کا جو کیس تھا کہ کس طرح اگر کسی جگہ کاتب موجود نہ ہو تو کس طرح سے ہمیں قرض لینے کا معاملہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہاں پر ایک طرح سے احکام جو سورہ البقرہ میں شروع ہوئے تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور پھر اسی حقیقتوں کی بات شروع ہو گئی ہے جس کے لیے قرآن مجید اترا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا اسی پر حساب کرے گا، اور ان چیزوں کو معاف کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، یہ خدا کے کنٹرول، قدرت، اس کی حاکمیت، اس کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ فطری سی بات ہے کہ جس کے پاس بادشاہت ہوتی ہے وہی ہمارا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو حکومت دیتے ہیں تو اس میں بھی اسی چیز کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ہمیں، یعنی ایک چوک میں کھڑے ہوئے ایک میٹرک پاس کانسٹیبل، میٹرک پاس میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی توہین کی چیز نہیں ہے، میٹرک پاس طالب علم کے کانسٹیبل کا میں چلان نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں چیف جسٹس لگا ہوا ہوں، لیکن وہ میرا کر سکتا کیونکہ اس کا اختیار۔ تو اختیار جس کے پاس ہوتا ہے وہی سزا دے سکتا ہے، وہی پکڑ سکتا ہے، وہی گرفت کر سکتا ہے۔ تو جس کے پاس پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اصل اختیار اسی کے پاس ہے، تو اصل میں حساب لینے والا وہی ہے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اپنے دلوں کو گناہ آلودہ نہیں کرنا ہے،
اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور تمام چیزوں پہ اسی کی بادشاہت ہے۔ آگے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ تو اب جو اوپر بات تھی عاصم قلبہ میں، اس کو مزید واضح کر دیا ہے کہ دیکھو یہ خیال نہ کرنا کہ دل کے اندر کی نیتیں تو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہر ایک کا وہ حساب لے گا۔ تو اپنی جو گواہیاں تم نے دینی ہیں، جو معاملات کرنے ہیں، جو قرض لین دین کرنا ہے، جو سودا بیچنا ہے، جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے، اس میں جو کچھ تم ظاہر کرو گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس پر بھی حساب ہوگا، اور جو کچھ تم چھپاؤ گے اس پر بھی حساب ہوگا۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ جو دل میں خیال پیدا ہوگا اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی، برائی کا اگر خیال پیدا ہوگا۔ یہ اس سے اگلی سٹیج کی بات ہو رہی ہے، وہ تو صرف ایک وسوسے کے انداز میں، خیال کے انداز میں دل میں بات پیدا ہوئی اور آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ میں نے گواہی چھپائی تھی، مجھے اصل گواہی کا پتہ تھا، لیکن حالات دیکھ کر کہ مجھے کوئی جھوٹا نہیں سمجھے گا، میں نے دوسری گواہی دے دی، حقیقت کے خلاف گواہی دے دی۔ تب جو اندر میں نے چھپایا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو جو گناہ میں نے اس طرح سے کیے ہوں گے کہ بظاہر دنیا کے لیے وہ نیکی ہے، دنیا کے لیے وہ گناہ نہیں ہے، لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ میں نے سچ بولا ہے، لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ میں نے سودا صحیح تولا ہے، تو یہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن اندر سے جو میں بے ایمانی کر رہا تھا، میں نے تولنے کا کوئی طریقہ ایسا نکالا ہوا تھا کہ جس کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، بلکہ میں تو ترازو نیچے رکھ کے سودا دیتا تھا، ساری دنیا کہتی بڑا اچھا دکاندار ہے، یہ تو ترازو اس کا ذرا جھکا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن اندر سے میں نے کوئی چیز چھپا رکھی تھی، بے ایمانی میں کچھ اور طریقے سے کر رہا تھا جو ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرو گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، اور جو کچھ تم چھپاؤ گے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس پر بھی حساب کرے گا۔ تو ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہماری سازشیں، ہماری پلاننگز، ہمارے پروگرام، ہمارے منفی قسم کے ہتھ کنڈے، جملہ ہم محبت کا بولیں گے، مراد اغوا کرنا ہوگا، جملہ ہم محبت کا بولیں گے، غلط راستے پر چلانا ہوگا، یہ ساری باتیں ہم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو جب ہم سچ بول رہے ہوں یا جھوٹ بول رہے ہوں، اور سچ کے پیچھے کا کوئی چھپی ہوئی جھوٹ کی بات، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جھوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی سچی بات، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ کرے گا، خواہ جو ہمارے دل میں ہے، خواہ اس کو ظاہر کر دیں، خواہ اس کو چھپا دیں، اس پر لازماً حساب ہوگا۔ تو اب عاصم قلبہ کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی آدمی دل کا گناہ گار ہوتا ہے، یعنی دل اس کا بتا رہا تھا کہ کام غلط ہے لیکن اس نے کر دیا، دنیا کے لیے وہ ٹھیک کام تھا لیکن اس کا دل بتا رہا تھا کہ وہ غلط ہے، تو وہ گناہ گار ہو گیا۔ تو وہ گناہ گار ہو گیا، تو کیوں گناہ گار ہو گیا؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے دل کی یہ بات دل میں رہے، یعنی مجھے پتہ ہے سچی بات کیا تھی، میں نے جھوٹی گواہی دے دی، کسی اور کو نہیں پتہ۔ بعض اوقات کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں، میرے سامنے بھی آتے رہتے ہیں کہ واقعات جن کے سامنے ہوئے تھے اس میں سے ایک گواہ موجود ہے، واقعات جن کے ساتھ ہوئے تھے فوت ہو چکے ہیں، جو سامنے جن کے سامنے گواہی دینی ہے انہوں نے وہ واقعات دیکھا نہیں ہوا، اب اس کی گواہی پر ہی حقیقت کھلنی ہے۔ تو اب اگر یہ رشوت لے کر گواہی بدل دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس نے دلی طور پر گناہ کیا ہے، اندر سے وہ گناہ گار ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مغفرت کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ یہ جو چاہے گا ہے اس کو پورے قرآن مجید میں اصولی طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ یہ خدا کا شاہانہ کلام ہے، اس میں اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کا جملہ بولتے جس طرح کا میں اب بولنے لگا ہوں تو یہ خدا کا کلام نہ رہتا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے اپنے اصولوں پر، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے اپنے اصولوں پر، تو یہ ایک شاہانہ کلام کی شان ختم ہو جاتی۔ اس لیے جملہ تو یہی ہوگا خدا کی طرف سے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے دے گا۔ لیکن اس شاہانہ کلام کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اصول قرآن میں بیان کیے ہیں ان کے مطابق ہی مغفرت فرمائیں گے، ان کے مطابق ہی
سزا دیں گے۔ تو خدا کی مشیت جو ہے وہ غیر عادلانہ نہیں ہے، وہ اس کی صفات کے خلاف نہیں ہے، نہ اللہ کی رحمت کے خلاف کوئی اس کا من یشاء ہو سکتا ہے۔ تو وہ رحمان و رحیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، یہ ساری صفات کی روشنی میں خدا کے فیصلے ہوں گے۔ تو وہ اللہ کی صفات کے خلاف تو نہیں ہوں گے، ظالمانہ نہیں ہوں گے، غیر مہربانی والے نہیں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ شاہانہ شان سے فروتر ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی شان ان فیصلوں کی کل قیامت والے دن یہ قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اچھا یہ چیزیں تھیں، اس طرح سے معاملات ہونے تھے، تو ہماری توقع ہی میں نہیں ہے۔ ابھی بھی ایک اگر سائنسدانوں کو دیکھیں تو وہ چونکہ کرسچن گاڈ کو مانتے ہیں، تو کرسچن گاڈ کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں ہوتی ہے، تو کرسچنز کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اصل خدا کیسا ہے، چنانچہ ان کے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ اچھا یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہوا ہے، یہ باریک بینیاں اور یہ پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال اور اتنا بڑا سسٹم اور اتنی بڑی وسیع کائنات یہ ایک ہستی بنا سکتی۔ تو ہمارے لیے تو قرآن مجید نے شکر ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا وہ تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، وہ ہر کام کر سکنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ اچنبے کی بات نہیں، بلکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کے لیے ایسے کلمہ کن کہیں گے تو ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو خدا کا تصور ہے اس میں یہ ساری کائنات پوری سائنسی حقیقتوں کے ساتھ بنائی جا سکتی ہے، خدا بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو خدا کا تصور چلا رہا تھا اس میں اب جو جدید کرسچنز ہیں جو سائنس کے بعد بھی اللہ کو مان رہے ہیں، ان کے ہاں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ خدا ایک برتر خدا کا تصور اپنے ہاں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے خدا کا کہ وہ بادشاہ کائنات ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ عزیز ہے، غفور ہے، رحمان ہے، اسی نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بہت دلچسپ جملہ ہے، یہاں اس موقع پر قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام پہ قدرت رکھتے ہیں۔ قدرت رکھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بنا لینا اور ایک ان کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ ایک بنا لینا اور ایک کنٹرول رکھنا، یہ دونوں معنی قدیر کے اندر ہوتے ہیں کہ میں قادر ہوں کہ پانی بھر کے اٹھا کر لے آؤں، تو صلاحیت کو بیان کر رہا ہے، اور میں قادر ہوں کہ اس پانی کو بالٹی میں بھر لوں، یا قادر ہوں اس کو کہ میں اس کو کنٹرول کر سکوں، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کروں، جب پینا ہے پی لوں، جب گرانا ہے گرا دوں، تو یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اب یہاں جو جس پہلو سے آیا وہ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء کے پہلو سے آیا ہے کہ یوں خیال نہ کرنا کہ خدا کی گرفت سے نکل جاؤ گے۔ اگر تم جھوٹی گواہیاں دے کر آئے، تمہارا دل گناہ گار ہوا، ضمیر کے خلاف زندگی گزار کے آئے، تو پکڑے جاؤ گے، پھر کوئی ہاتھ نہیں روک سکے گا۔ تو فرعون جیسا باجبروت بادشاہ بھی خدا کے آگے کچھ نہیں کر سکے گا، بلکہ سورہ فجر وغیرہ میں جا کر آگے بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن ساری مخلوقات سارے انسان کٹھے ہوں گے، بابا آدم سے لے کر آخری انسان تک، یعنی اس وقت بھی 7 ارب کے قریب ہیں ہم، تو اب اندازہ کیجئے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے۔ فرض کر لیجیے 100 ارب لوگ ہیں، 100 ارب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اب تم اکٹھے ہو گئے ہو، میں نے تمہیں بھی جمع کر دیا، تمہارے پہلوں کو بھی، اب میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ کوئی کر سکیں گے؟ یعنی 100 ارب لوگ بھی ایک کلمہ کن سے ختم ہو جائیں گے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، جس خدا کی یہ صورتحال ہے، فرمایا کہ اس سے تم کہاں بھاگ کر جاؤ گے، کیا کر سکو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، معاف کرنے پر بھی، عذاب دینے پر بھی۔ کوئی فرعون بھی اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا، اور کوئی فقیر بھی اس کی نعمتوں سے محروم نہیں رہے گا، اس کی شفقتوں سے محروم۔ کوئی بے نوا آدمی، میرے جیسا کمزور آدمی بھی جس کا کوئی نہیں سنتا، اس کی بھی سنی جائے گی، اور جس کی سارے سن کے ڈر جاتے ہیں آج، اس کو بھی سزا ہو جائے گی۔ کوئی اس کو خدا کے ہاتھ کو روک نہیں سکے گا۔ یہ اس خدا سے ہمارا معاملہ ہے۔ یہ جہاں پر بات پہنچائی ہے
پیچھے سے جو چلی آ رہی تھی، شریعت کے احکام آ گئے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ الہکم الہ واحد سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ شریعت دینے کا حق صرف ایک ہی ہستی کو ہے، وہ الہ واحد ہے، اور اس ہستی کے لحاظ سے پھر قوانین دیے گئے تھے، اور یہ تمام کے تمام قوانین وہ تھے جس میں یہود کو یا غلطی لگی ہوئی تھی، یا انہوں نے ناانصافی برت رکھی تھی، یا شریعت میں اسر و غلال آ گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، صحیح شریعت پر قائم کر دیا گیا۔ تو یوں سمجھیے کہ جو یہود کے ساتھ معاملہ تھا اہل کتاب میں سے، اس کو ایک انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ آیت ان کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے، یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ جو تم ظاہر کرو گے، جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تم دلوں میں چھپاؤ گے۔ یہود یہ خیال کرتے تھے کہ جب تک ہم بولتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں، یہ وہ سمجھتے تھے۔ یہاں یہ آیت ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوگی، اور پچھلا جو سارا مضمون یہاں تک پہنچا ہے اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اگلی جو دعا اب ہم شروع کرنے والے ہیں سورہ البقرہ کی، اس دعا سے بھی اندازہ ہوگا کہ یہود کے ہاں قانون کی یا فقہ کی، ہماری زبان میں کہہ لیجئے، اتنا زیادہ رچاؤ تھا کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکے ہوئے تھے، اور اس وقت فقہا کے پروردہ امت اسی حالت میں ہے، ہماری امت بھی۔ یعنی ہم فقہ کے اوپر عمل کرنے میں اتنے ہوشیار، اتنے تیز ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھیں گے، لیکن ایمان سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے وہ الفاظ بہت اہم ہیں یہود کے علماء کے بارے میں کہ یہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ اندر گند بھرا ہوا ہے، گل سڑ گئے ہیں، لیکن اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شریعت کے مطابق نہائے دھوئے ہیں، سرما لگایا ہوا ہے، دانت صاف کیے ہوئے ہیں، کلی کی ہوئی ہے، لیکن اندر تعفن بھرا ہوا، اندر تعفن بھرا ہوا ہے۔ کچھ ہماری بھی حالت اس سے بہتر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی ظاہری چیزیں بہت ہیں، آپ کالر پہن لیں آپ کافر ہو جائیں گے، آپ کے ٹخنے اونچے ہو جائیں آپ دوزخی ہو جائیں گے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن بے ایمانی کی حدیں پار کر جائیں گے، جھوٹ بولنے کی حدیں، سودا پورا تولنا ہی نہیں ہے، چغلی چھوڑنی نہیں ہے، جھوٹ سے باز آنا ہی نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر آپ کو ایک عجوبہ سا انسان بنا دیں گے، باقی اندر گند بھرا ہوا ہے۔ یہ جو وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے یہود کو پوری دعوت کے ساتھ کہ تمہارا ایمان نہیں ہے، تم ظاہری فقہ پر بھی عمل کرتے رہتے ہو، حقیقت میں تمہاری صورتحال کیا ہے کہ آسمٌ قلب ہو۔ اب آگے جو دعا سکھائی ہے اور جو ایمانیات کا ذکر ہوا ہے، اس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ اس وقت جو امت مسلمہ تیار ہوئی سورہ بقرہ کے نزول کے وقت، اس کا اور یہود کا کتنا فرق تھا۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے اللہ کے رسول جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کی رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ جملے بول کر یہود کو سنانا پیش نظر ہے، ان کو ایک آخری دعوت دینے کا پروگرام ہے، سنا کر دعوت دینا۔ سنایا کیوں جا رہا ہے کہ ان نفیس لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ان بابرکت لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ، لیکن ساتھ ہی آئینہ بھی ہے کہ وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو ایمان لے آئے اللہ کے رسول جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور مومنون بھی ایمان لے آئے، کلن ان میں سے ہر ایک، یعنی رسول بھی اور مومنون بھی کیا ایمان لے آئے؟ آمن باللہ، انہوں نے اللہ کو مان لیا پوری طرح سے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کو بھی مان لیا۔ پیچھے واضح رہنا چاہیے اللہ پر ایمان کی اللہ نے نفی کر دی تھی سورہ البقرہ کے آغاز میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ نے وما ہم بمؤمنین، یاد رہنا چاہیے۔ ملائکتہ پیچھے گزر چکا ہے کہ میکائیل اور جبرائیل کو دشمن ہو گئے تھے، وکتبہ، اللہ کی کتابوں میں سے ایک گروپ انجیل کو نہیں مان رہا تھا، اب یہ دونوں گروپ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آیا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آیا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا ہے، اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ایمان لانے میں کسی رسول کے بیچ میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو یہود نے کیا کیا؟ دو رسولوں میں فرق کر دیا، اور نصارہ نے کیا ایک رسول میں فرق کر دیا، کہ ثابت ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مانا نہیں ہے۔ یہود پر ثابت ہو گیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، مانے نہیں، تو اس کو بالکل نمایاں کر دیا۔
لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ کسی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ تھرڈ پرسن کے سیغے سے، غائب کے سیغے سے متکلم جمع کا سیغہ آ گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک ایمان لایا ہے، اور جملہ آ گیا کہ ہم فرق نہیں کرتے۔ گویا یوں سمجھیے کہ ایک دل کی آواز ہے جو فوراً صادر کر دی گئی ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور یہ مسلمان اور رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات سنی اور اطاعت اختیار کی۔ یہ بھی پیچھے یاد رہے کہ یہود کا جملہ نقل ہو چکا ہے، سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے بات سن لی لیکن نافرمانی کی، پیچھے گزر چکی ہے۔ یہ ان کے ایمان کو گویا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا برعکس ایک پورا تصور سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ معاملہ کتنا فرق ہے یہود کا اور مسلمانوں کا۔ آگے فرمایا غفرانک۔ غفرانک دو معنی میں عربی زبان میں آتا ہے دعاؤں کے اندر۔ ایک اس معنی میں آتا ہے کہ مغفرت فرمائیے، یعنی ہمیں معاف کر دیجیے۔ دوسرے اس معنی میں آتا ہے کہ ہمارا معاملہ آسان کیجیے گا، ہمارا معاملہ آسان کیجیے گا، مشکل میں نہ ڈالیے گا۔ یہاں یہ دونوں مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ آگے دونوں مفاہیم کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں معاف کیجیے گا، یعنی کوتاہیوں غلطیوں کو، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیے گا۔ یہ غفرانہ کے اندر ہی دونوں چیزیں ہیں۔ غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہمارے اوپر شفقت فرمائیے گا، ہم آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا کی حقیقت کو جانتا ہو تو سارے فلسفے، ساری علمی بحثیں، ساری کتابیں جو یہاں لائبریری میں پڑھی ہوئی ہیں، یہ غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر کے مقابلے میں حقیر ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، کیونکہ دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ یہی ہے، اس سے الگ کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے فلسفی، جتنے بڑے بڑے سائنسدان آج خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، جب کل قیامت والے دن میدان حشر میں خدا کو دیکھیں گے تو کیا کر سکیں گے؟ اس وقت یہ جملہ اتنا بڑا نظر آئے گا، اتنا بڑا محسوس ہوگا کہ اوہو، اصل دانائی یہی تھی، اصل کرنے کا کام یہی تھا کہ ہم اس وقت مان لیتے ہیں۔ غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر، اے اللہ آپ ہمارے اوپر شفقت کیجئے، معاف کر دیجئے ہمیں، ہم آپ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں اور کہیں نہیں جانے والے ہیں۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ تو یہ آیتیں پوری سورہ کا گویا ایک طرح سے نچوڑ بھی ہیں، اور ایمان کی وہ جو پیچھے یہود کے ہاں کوئی نشانی موجود نہیں تھی، اس کو کوٹ کوٹ کے یہاں بھر دیا گیا ہے کہ آدمی یہ ہوتا ہے، بندہ مومن یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو اصول ہیں دینی حقیقتوں کے، وہ بالکل جڑوں میں جا کر بیان کر دیے ہیں، گہرائی میں اتر کے۔ سمینا و اطعنا دین کی حقیقت ہے، ہم نے بات سنی اور اطاعت کی، مان لی۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی علوم کی دنیا یہ حقیقت بتاتی ہے کہ ہم حقیقتوں کو دریافت نہیں کر سکتے۔ فلسفیوں کی ہزاروں سال کی کاوشیں، سائنسدانوں کی اب سینکڑوں سال کی کاوشیں، 4 صدیاں ہو گئی، حقیقت کی تلاش نہیں کر سکے۔ ٹامک ٹوئیاں، ہر جگہ پہ بند دروازے ملتے ہیں، ہر جگہ پہ، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ خالق کائنات کچھ حقیقت بتا دیں۔ جب خالق کائنات کی طرف سے حقیقت واضح کی جائے تو کیا ہوگا؟ سمینا و اطعنا کے سوا ہو کیا سکتا؟ یعنی یہ کوئی بے عقلی کا رویہ نہیں ہے، یہ نہایت وہ حقیقت پرستانہ رویہ ہے کہ جو اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک گفتگو ہو رہی ہو، میں کہوں کہ اس نے چوری کیا ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں اس نے چوری کی، اور بحث ہو رہی ہے چور کون ہے، اور آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد اوپر سے آسمان سے خدا کی طرف سے فرمان آ جائے کہ چور یہ ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے سوا کیا چارہ رہ جائے گا؟ سمینا و اطعنا۔ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی، اگر ان پر لگی تو کیا ہوا؟ جب آیتیں اتر گئیں سب ختم ہو گئے۔ تو سمینا و اطعنا کے سوا چارہ کیا ہے؟ اس میں یہ بحثیں نہیں ہوتی ہیں کہ جی مجھے سمجھائیے کیا ہو گیا، قیامت آپ نے بنائی کیوں تھی، مجھے پوچھا کیوں نہیں آپ نے قیامت بنانے سے پہلے، نہیں، یہ بحثیں نہیں ہو سکتی۔
وہاں بس اتنی بحث ہوگی کہ خدا کی کلام ہے کہ نہیں ہے، بس یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں، لیکن جب یقین ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے تو پھر قالوا سمعنا واطعنا کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سارے فلسفی بھونچکے رہ جائیں گے، منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے قیامت والے دن، جو آج خدا کا انکار کر رہے ہیں اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ قالوا سمعنا واطعنا اور اس کے بعد غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ معرفت کا انتہائی بڑا جملہ ہے۔ کہنے کو سادہ سا ہے لیکن دنیا کی معرفت کا سب سے بڑا جملہ ہے، سب سے بڑا، انبیاء کی دعوت کا چوٹی ہے جو ان کی بھی آخری بات ہے کہ اے رب ہم نے آپ کی بات سنی اور مان لی، اور تو ہمارے اوپر مہربانی فرما، مغفرت فرما، شفقت فرما ہے ہمارے رب، کیونکہ ہم آپ ہی کی طرف واپس آنے والے ہیں۔ دنیا کی علمی حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت، انبیاء کی دعوت میں سب سے بڑی دعوت اور سب سے بہترین رویہ، یہود اسی رویے سے محروم تھے، یہود اسی رویے سے محروم تھے، اور آج کی ہماری امت بھی اسی رویے سے محروم ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کا پوری طرح سے شعور بیدار کریں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے، اور اس حقیقت کے بارے میں اس کائنات کے خالق نے کیا پیغام دیا ہے، یہ لازماً سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو دنیا کا ہر دروازہ کھٹکھٹا کر معلوم کیجئے۔ قرآن مجید پر اطمینان نہیں ہے تو اس کے اطمینان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا پیغام کہیں آیا ہوا ہے، اس نے کوئی حقیقت ہمیں بتا رکھی ہے، یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے ہر سمجھدار آدمی کو کہ انسان کے پاس نہ وہ ذرائع ہیں، نہ وہ قوتیں ہیں، نہ اس کے پاس فیصلہ کن صلاحیتیں ہیں کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں فیصلہ دے سکے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے سے بڑا انسان، آج کا جو ہمارا علم ہے یہ سقراط اور افلاطون کے زمانے کے مقابلے میں بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس علم کے باوجود کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ساری چیزوں کی حقیقت جان لی ہے، نہیں کر سکتا۔ ساری چیزوں کی کیا، ایک ایٹم کی حقیقت ابھی تک ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم جس جگہ جا کے پھنسے بیٹھے، 50-60 سال ہو گئے، آئنسٹائن کے زمانے میں کوانٹم میکینکس کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو کیوں حل نہیں ہوا؟ کیونکہ ہماری بساط سے باہر ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم حقیقتوں کو پردوں کے پیچھے جا کر غیب کے پردوں میں جھانک کر دیکھ سکیں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ مجھے سارا علم میرے پاس ہے۔ انسانوں کے پاس اب درجہ بندی ہو گئی، یہ سائنس کے ہیں، یہ فزکس کے ہیں، یہ بائیولوجی کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں۔ تو کائنات کی حقیقت وہ ہستی تو بتا سکتی ہے جس کے پاس پورا علم ہو۔ کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پورا علم رکھتا ہو، تو اس لیے وہ اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم اس کائنات کی ان حقیقتوں کو جان سکیں جن حقیقتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔